شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیلا رہتا ہے، ہر وقت دل پہ شہوانی خیالات مسلط رہتے ہیں. نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. ایک صاحب نے اپنا حال لکھا کہ دل کی کیفیت یہ کہ ہر وقت شہوت کے خیالات اور نامحرم کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. فرمایا بھائی یہ شر بد نظری ایسا ہے کہ اپنی اثر سے تمام طاعت کے انوارات کو تاریک کر دیتا. یہ بد نظری کا شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام نیکیوں کا نور ظاہر کر دیتا، تمام انوارات ختم ہو جاتے. یہ بد نظری کا شر ایسا ہے. اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے. کینسر ہونا اللہ نہ کرے، اندر ہی اندر ساری طاقت ختم کر دیتا، اندر ہی اندر ساری طاقت ختم کر دیتا. اچھا اس اوقات لگتا نہیں کہ اسے کینسر ہے، وہ اندر ہی اندر اپنا کام کر رہا ہوتا. اندر ساری قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے اور بظاہر پتہ بھی نہیں لگتا اس کو. اس اوقات بالکل آخری اسٹیج پہ پتہ لگتا ہے. تو بد نظری سے اندر ہی اندر سارا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو پتہ چل جائے کینسر ہے تو بتاؤ کس اہتمام سے علاج کرائیں گے، کتنے فکر مند ہو جائیں گے. اور اگر اس شر میں مبتلا ہیں تو بتائیے کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کے لیے کتنا اہتمام کی ضرورت ہے. تو فرمایا یہ شر بد نظری کا ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعت کے انوارات کو تاریک کر دیتا ہے. اس لیے بد نظری کے اس شر کا علاج بہت اہتمام سے کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ اللہ نے شہوت آدمی رکھی ہے، یہ فطرتی ہے. لیکن اگر اس کو بری جگہ پہ استعمال کرو گے تو پھر یہ شر ہے، بہت بڑا شر ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی اس میں معذور ہو اور اس شر سے احتیاط مشکل ہو، ممکن نہ ہو، ایسا بھی نہیں، اختیاری چیز ہے. آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کسی کا رمضان اچھا گزرے نا، اچھے ماحول میں نیکیوں والا، اور رمضان کے بعد کچھ دنوں تک نگاہیں خود جھک جاتی ہیں، ذرا ہمت نہیں کرنی پڑتی، خود جھک جاتی. کوئی اچھی صحبت مل جائے، اچھے ماحول میں رہے، نیکیوں کا انوارات اکٹھے ہو جائیں تو یہ نگاہیں خود جھک جاتی. یہ اللہ نے بھی طاقت رکھی ہے. آپ انگلی اس کے قریب کریں گے تو اس کے پلکیں خود نیچے ہو جائیں گے. یہ نقصان دہ چیزیں سے اپنی حفاظت خود کرتی. لیکن کوئی آدمی وہ ایمان کی طاقت ہی ختم کر دے، خود ہی ان کے پلکوں کو خراب کر دے، تو پھر تو
نہیں ہوگا، ورنہ اس میں طاقت ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ جب وہ انوارات ختم ہوتے ہیں تو آدمی بے باک ہو جاتا ہے، بالکل بے باک ہو جاتا ہے. وہ ساری ہچکچاہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. کس کے سامنے کھڑا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں انتہائی بے شرم ہو جاتا ہے. بے شرم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک شر ہے جس سے نیکیوں کا نور باقی نہیں رہتا.